अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज मैं आपके सामने एक और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूं और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है जिस्म फ़रोशी से। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ तबक़ात से। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है उन शरीफ घरानों की लड़कियों से जो घर से तो बड़े ख्वाब से जाकर निकलती हैं, लेकिन जब वो जिस्म फ़रोशी की जानिब उन्हें माइल किया जाता है तो पैसे की चकाचौंध और बहुत सारी शोहरत और हवस की जो एक पैराडाइम उनके सामने रखा जाता है, उसको फॉलो करने के लिए वो अपने घरों को तोड़ने में, अपने खूनी रिश्तों को बर्बाद करने में, अपना आप तबाह करने में किसी किस्म का कोई दक़ीक़ा फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं करती। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर एस्कॉर्ट क्लब, इस्लामाबाद एस्कॉर्ट क्लब, कराची एस्कॉर्ट क्लब। इससे पहले हमें वाइफ स्वैपिंग के हवाले से भी बहुत सारे पेजेस फेसबुक पे नज़र आते रहे। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से इस सारे मामले पे रिसर्च कर रहा हूँ और जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत खौफनाक हक़ाइक़ मेरे सामने रखे हैं और मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ। मुझे भी कई दफ़ा ये कहा गया कि आप इस मामले में ना पढ़ें, आप इस मामले में बात ना करें, यह हर एक का ज़ाती फ़ेल है। लेकिन मैंने इसको सोचा, इसको देखा, इसको फॉलो किया और इसमें मैंने इंतहाई शरीफ घरानों की असमतें लुटते हुए जिस तरह देखी, दिल बड़ा रंजीदा हुआ। अगर ये मामला सिर्फ़ एक शख्स का होता, फ़र्द वाहिद का होता, तो मैं बात ना करता। इसमें आप एक मरतबा चलें किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, ये किसी को आप इस तरफ लेकर आ रहे हैं, वो शख्स ठीक है या गलत है, ये बात की बात है, उस पर भी मैं आऊँगा, तो वो एक अलग बात बनती है। लेकिन इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने कैसे ब्लैकमेलिंग के हथकंडे रखे हुए हैं, किस किस तरीके से वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, इसमें मुआशरे के कौन से मुअज़्ज़ज़ तबक़ात इन्वॉल्व हैं, उन सब पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस गंदगी को ख़त्म तो हम कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कम अज़ कम अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये ठीक काम कर रहा हूँ, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जिस्म फ़रोशी एक अलग कैटेगरी है। जिस्म फ़रोश बाज़ार हुस्न, प्रॉस्टिट्यूट्स, एस्कॉट्स, मुअज़्ज़ज़ तबके ने उन्होंने एस्कॉट बना दिया। पढ़ी लिखी लड़कियाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात की उसमें शामिल है, मैं किसी एक की बात नहीं करता, हर मकतब फ़िक्र की लड़की इसमें शामिल है, औरत इसमें शामिल है। उनको सपोर्ट करने वालों की बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं आता हूँ कि ये मामला शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराने से पहले मुझे ये देखना है कि जो क़ज़िया है, जो जुर्म है, जो सारा मसला है, वो शुरू कहाँ से हो रहा है। जब मैं ये देखना शुरू करता हूँ, मुझे नज़र आती हैं बर्गर फैमिलीज़ की लड़कियां, तो मेरा एंड में हिस्सा होगा। मुझे नज़र आती हैं मीडियोकर्स की, दरमियाने दर्जे की, दरमियाने तबक़ात के घराने की लड़कियां, जिनके माँ बाप ने पेट काट कर उन्हें पढ़ाया होता है, लिखाया होता है और माँ बाप की पहली उनको नसीहत ये होती है कि कोई कमाऊ लड़का देख लेना यूनिवर्सिटी में भी, और अगर कहीं जॉब मिल जाए वहाँ पे भी, और उससे शादी कर लेना ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए, और वो ऐसी टर्म्स पर करना कि तुम्हारी तनख्वाह हमें मिलती रहे। ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं। ऐसा हुआ भी, ऐसा हो भी रहा है। तो बस ये साबित हुआ कि जो लड़कियां जिस्म फ़रोशी की तरफ जाती हैं शरीफ घरानों की, नंबर 1 उनमें बराह रास्त कसूर उनके वालिदैन का है। कैसे है? उनकी नज़र उनके पैसे पर होती है। वो उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए, एक अच्छी माँ बनने के लिए, एक अच्छी औरत बनने के लिए नहीं भेजते। वो उनका बर तलाश करने के लिए, वो अपने बाकी बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने के लिए, वो उनके लिए एक ओपन चेक होता है। ये मुआशरे की बड़ी तल्ख़ हकीकत है, हम इस पर बात नहीं करते। हम अपनी मजबूरियां अपनी औलाद के ज़रिए ख़त्म करने, पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मुआशरे में जो बच्चे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिनमें आप देखा होगा कि मैट्रिक में नंबर अच्छे नहीं आए, ख़ुदकुशी कर ली, इंटर करके लड़की की जॉब नहीं हुई, ख़ुदकुशी कर ली। ये रवैये सबसे पहले माँ बाप को चेंज करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ तरजीहात चेंज करने की ज़रूरत है। एक खातून ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर मुझे ये बताया कि कैसे एक लड़के को वो पसंद करती थी और उसके माँ बाप ने कहा कि अगर ये लड़का तुम्हारे ख़र्चे को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी लिविंग स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर सकता है तो हम तुम्हारा रिश्ता इसको देते हैं, और जो तुम महीने का 40-30 हज़ार रुपया कमा रही हो इसके साथ इसका ताल्लुक़ नहीं होगा। उस लड़के से जब उसने बात की तो उसने कहा कि देखो, मोहब्बत तुम मेरे साथ करती हो
تمہاری فیملی میری رسپیکٹ کرتی ہے یا تمہیں بیچ رہی ہے, ڈیل کر رہی ہے. جب اس نے یہ بات کی, بات ٹھیک تھی, تو ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. اسی اسنا میں کسی فورم پر اس لڑکی نے میرے پیج سے یا کسی اور جگہ سے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ سر میں کیا کروں. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لڑکا, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایسا کچھ کرنا تھا, آپ سے تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو یوز کرنا چاہا, اور وہ لڑکا آپ سے محبت کرتا ہے لیکن سمجھدار ہے. اس نے دیکھا کہ یہ چیز فیوچر میں پرابلم کریٹ کرے گی, اور یقین مانے بڑی بڑی طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اور یہی وجہ آج میں جو چائلڈ کورٹس میں یا گارڈین کورٹس میں دیکھتا ہوں, طلاق کی ایک بہت بڑی ریزن یہ وجہ ہے ماں باپ. تو اس نے کہا سر میں کیا کروں. میں نے پھر ان دونوں کو بلایا, یہاں لاہور میں برکت مارکیٹ میں ایک کیفے ہے, وہاں پر بیٹھے, میں نے دونوں کی بات سنی. لڑکی بہت خوبصورت, معصوم, پیاری, بچوں بہنوں بیٹیوں کی جگہ تھی. میں نے ان دونوں کا تصفیہ کروایا اور لڑکے کو بھی یہ سمجھایا کہ خاص وہ بہت امیر کبیر فیملی سے اس کا تعلق ہے ماشاءاللہ. اس نے میری بات سے ایگری بھی کیا, اور دونوں کے درمیان خیر تصفیہ اس بات پر ہوا کہ وہ پیسہ کمائے دے نہ دے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن ان دونوں کی فیملی لائف کے درمیان ان کے ماں باپ انٹرفیئر نہیں کریں گے. لڑکی نے اس بات پہ ایگری کیا, سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور ان کی شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اب ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. لڑکی کی جو ماں ہے وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن یہ لڑکی کی سمجھداری ہے, مجھ سے شیئر کر لیتی ہے. میں ایک مائی بن چکا ہوں اب, تو میں وہ جو ہے وہ پھپا کٹن مائیوں کی طرح جو ساری باتیں ادھر ادھر سے سن رہا ہوتا ہوں میں کہ یہ آ رہی ہیں یار یہ ہو رہا ہے, تو پھر میں وہ چلاکو ماسی بننے کی بجائے میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر بسے رہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ اس میں کافی حد تک اللہ نے کامیابی بھی دی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات, اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو لڑکیاں یہاں پہ بلیک میل ہو جاتی ہیں, ایموشنل بلیک میل. دیکھیں ہمارے ہاں رشتوں کو مقدس گائے بنا دیا گیا ہے. کیسے؟ ماں غلط نہیں ہو سکتی, باپ غلط نہیں ہو سکتا, دادا دادی غلط نہیں ہو سکتے, نانا نانی غلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ جو آپ کے اوپر ٹھونس رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ایمپسائز ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں, مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور عقل کے ساتھ بات کرو, دلیل کے ساتھ بات کرو. تو ایسے میں جب عقل اور دلیل کی بات آتی ہے تو پھر بات کہاں رہ جاتی ہے؟ ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار نہیں. جلد بازی کے عنصر کو تھوڑا سا چھوڑ کر جب ہم ڈائلاگ کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن بات سمجھ آ جاتی ہے. دوسرا, ماں باپ. اب جو لڑکیاں اس پہ کمپرومائز کر جاتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہے, میں نے بہت ساری میڈیاکر فیملیز کی مختلف مکتبہ ہے فکر سے ایسی خوبصورت لڑکی اس اسکاٹ کلب کا حصہ دیکھی ہے کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں. ان میں سے کئی ایسی ہیں جنہوں نے پیسے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بنا پر اپنے ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی, اور طلاق لینے کے بعد بچے جو ہیں وہ گھروں میں رل رہے ہیں, آیاؤں کے پاس ہیں, ماں باپ کے سر پہ ہیں, اور وہ نکلی ہوئی ہیں کبھی ایک کے پاس, کبھی بکنگز, چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں. ان کا پراپر ایک طریقہ کار ہے, اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے فینز ہیں جی, یہ فلاں باس ہیں, یہ فلاں بزنس مین ہیں, یہ فلاں بیوروکریٹ ہیں, یہ فلاں بڑے آدمی ہیں, یہ فلاں یہ ہیں, یہ فلاں وہ ہیں, یعنی یہ فلاں شان و شوکت والے آدمی ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ آج ڈنر کرنا چاہیں گے, تو آپ کو گفٹ یہ چیزیں دیں گے, یا آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ ہمیں بتا دیں. تو جب یوں یہ ڈیلز طے ہوتی ہیں, یہ پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہ جناب ایک پروفائل پوری بنی ہوتی ہے. اس میں لیسبین سیکس کے لیے بھی, اینل سیکس کے لیے بھی, اور اس کے بعد پوری پروسٹیٹیوشن کے لیے یہ لڑکیاں پھر بک ہوتی ہیں. اور ان کی بکنگ کا طریقہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور یہ اتنا وائٹ کالر کرائم ہے کہ اس کے اوپر معاشرے کی اشرافیہ, جو آپ کی قانون نافذ کرنے والی اشرافیہ ہے مبینہ ذرائع کے مطابق, وہ اس پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتی, کیونکہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر بہت سارے معززین علاقہ کے چہرے سے نقاب ہٹنا شروع ہو جائیں گے. وہ جو ایک تصور ہے دوستی کا, کسی کے ساتھ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کا, آپ کا ایک ذاتی ریلیشن شپ کا, وہ ٹوٹلی ایک الگ چیز ہے. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ معزز طریقے سے جسم فروشی اس وقت ہمارے معاشرے میں کیسے پروان چڑھ رہی ہے. یہ پہلی وجہ فیملی, اور اس کے بعد ڈیل کیسی ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میں اگلے ویلاگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد سے کون کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی لڑکیاں, بڑی ریناؤنڈ خواتین کیسے اس میں انوالو ہیں.
اگلے میں ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا سیاستدان لاہور کا بھی اور باقی شہروں سے بھی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کی بات مبینہ ذرائع کے مطابق اس لیے کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشرے سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے غلط کو غلط کرنا، ٹھیک کو ٹھیک لوگوں کے سامنے رکھنا، اور بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یہ میرا کام بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حقائق کو لے کر آؤں۔ زندگی موت خدا کی دی ہوئی ہے، میں اب تو اپنا سب کچھ گنوا چکا ہوں، مجھے جان خدا کو دینی ہے، اور جب یہ بات میرے سامنے آ چکی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے زندگی میں، تو میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکوں۔ یقیناً وہ لڑکیاں جو بے بسی سے بلیک میل ہو رہی ہیں، انہوں نے غلط قدم اٹھایا اور اس کے پیچھے ان کی فیملی کے بہت ساری چیزیں تھیں۔ میں بہت سی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے ویلاگز میں۔ تو میں یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نہ میں ڈرنے والا ہوں، نہ میں بکنے والا ہوں، نہ میں چکنے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ایکسپوز ہوں گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 10 روپے کی ایک گولی ہے، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ نہیں مجھے موت دے سکتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اور آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویلاگ کو شیئر کیجیے گا، اور سوشل ایسا کوئی بھی کرائم اگر آپ کے سامنے ہے تو اسے ضرور میرے فیس بک پیج کے ذریعے، میرے فیس بک وال کے ذریعے، کیونکہ میں زیادہ جو میڈیم یوز کرتا ہوں وہ یہی ہے، یا یوٹیوب کمنٹ باکس میں آپ آ کر اس میں اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا قطرہ ہے بارش کا، یہ جو آج کا میرا پروگرام ہے، جو میرا آج کا ویلاگ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اندھیرا چاہے جتنا مرضی ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ نہ جانے کس نے کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میرے رب نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا ہے۔ سو اس میں آئیں، میرے بازو بنیں، میرا ساتھ دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔